بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزدار بلوچستان میں بیوی سے موبائل برآمد ہونے پر شوہر نے حاملہ بیوی کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مقتولہ کے شوہر نے اعتراف جرم کر لیا اور جوڈیشنل مجسٹریٹ کے سامنے بھی اعترافی بیان ریکارڈ کراتے ہوئے تسلیم کیا کہ اس نے اپنی اہلیہ کو موبائل استعمال کرنے پر قتل کیا۔ اسے شبہ تھا کہ اہلیہ کسی اجنبی سے فون پر باتیں کرتی تھی۔ افسوس، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے رویوں میں منفی رجحان یعنی نیگیٹو ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ بدگمانی اور غلط فہمیاں اس وقت بھی ہوتی تھیں جب موبائل نہیں تھا۔ موبائل کے بڑھتے ہوئے استعمال نے ہمارے معاشرے کو فائدے اور نقصانات دونوں دیے۔ موبائل کے ذریعے ہونے والی بدگمانیوں اور غلط فہمیوں نے تباہی مچا دی، جس کی ایک جھلک اوپر دی گئی خبر ہے، جس میں ایک عورت اپنی جان سے گئی اور شوہر قتل جیسے حرام فعل کا مرتکب ہو کر جیل جا پہنچا۔ اس سے ملتی جلتی بہت سی مثالیں ہمیں اپنے معاشرے میں مل جائیں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے: بے شک اللہ نے مسلمانوں کا خون مال حرام قرار دیا ہے، اور یہ بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان کیا جائے۔ بدگمانی اور غلط فہمیوں کی دنیا جتنی وسیع ہے، اچھے گمان کے احتمالات کی گنجائش اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ ہماری ذہنیت پر منحصر ہے کہ ہم بدگمانی یا غلط فہمی کو فوقیت دیتے ہیں یا پھر حسن ظن کے احتمالات کو۔ حسن ظن کی فضیلت پر دو احادیث مبارکہ سنیے۔ بے شک حسن ظن رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 2، حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے۔ اس مضمون میں موبائل فون کے سبب ہونے والی بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کی مثالوں کو دو عنوانات میں پیش کر کے حسن ظن کے احتمالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اب نمبر 1 پہ ہے فون، واٹس ایپ یا ایمو کال کے حوالے سے بدگمانیاں۔ نمبر 2، واٹس ایپ، ایمو وغیرہ پر تحریری پیغام کے حوالے سے بدگمانیاں۔ اب جو واٹس ایپ، فون یا ایمو کال کے حوالے سے جو بدگمانیاں ہوتی ہیں ان کو سنیے۔ نمبر 1، بیوی کسی کو کال کر رہی تھی، آپ کو دیکھ کر کال کاٹ دی تو معاذ اللہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کسی پرانے عاشق کو فون کر رہی ہوگی، یا اپنے میکے میں میری برائیاں کر رہی ہوگی، مجھ سے طلاق لینے کی پلاننگ کر رہی ہوگی۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سہیلی کو کال کر رہی ہو اور آپ کے احترام میں اس نے کال کاٹ دی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مالی حالات کی تنگی کے پیش نظر کسی رشتہ دار سے قرض لینے کے لیے فون کر رہی ہو، اور آپ کی خودداری کی وجہ سے آپ سے یہ بات چھپانا چاہتی ہو۔ رہ گئی طلاق لینے کی پلاننگ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی عمر کی کسی رشتہ دار خاتون سے اس پر مشورہ کر رہی ہوں کہ میں کیا ایسا کروں کہ جو ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ انسان سوچنے بیٹھے تو اس طرح کے درجنوں اچھے احتمالات نکل سکتے ہیں جو اسے بدگمانی سے بچاتے ہیں۔ نمبر 2، اس طرح نوجوان اولاد یا بھائی یا بہن کو فون پر بات کرتے دیکھ کر بلا وجہ شک کرنا اور بار بار ان کو تانے مارنا کہ ان کا کسی سے چکر چل رہا ہے۔ اس جدید دور میں انہیں آپ کے بارے میں چکرا دیں گے، جس سے آپ کی عزت ان کی نگاہوں میں کم ہو سکتی ہے۔ یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ کلاس فیلو سے سبق یا امتحانات کی تیاری پر ڈسکس ہو رہی ہے۔ آج کل تو کلاس والوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوتے ہیں، یا کلاس فیلو کے والد یا والدہ یا قریبی عزیز کے انتقال پر تعزیت کی جا رہی ہے وغیرہ۔ نمبر 3، ہم کسی کو فون یا واٹس ایپ کال کرتے ہیں لیکن دوسری طرف سے ریسیو نہیں ہوتی، تو ہم طرح طرح کے وسوسے پال لیتے ہیں کہ یہ متکبر ہے، کسی کو گھاس نہیں ڈالتا، یا میری قرض رقم واپس کرنے کی بجائے ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ میرا فون سننے سے اسے موت پڑتی ہے، اب میں اسے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، میرا اس کے ساتھ جینا مرنا ختم۔ حالانکہ درجنوں صورتیں بن سکتی ہیں، لیکن انسان کال کیوں نہیں اٹھاتا؟ جیسے وہ نماز کے لیے مسجد میں ہو اور فون سائلنٹ پر ہو، آپ کا نمبر اس کے پاس سیو نہ ہو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اجنبی نمبر سے آنے والی کال نہیں اٹھاتے۔ وہ ایسی جگہ ہو یا جہاں فون لے کر جانے کی اجازت نہ ہو، اور اس نے موبائل فون سیکورٹی والوں کو جمع کروا دی ہو، کلاس میں پڑھ رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آفس کی میٹنگ میں ہو، یا پھر موبائل گھر میں بھول گیا ہو، بازار میں ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ میں۔
اور فون اٹھانے پر ڈکیتی کا خدشہ ہو، ڈرائیونگ کر رہا ہو، موبائل چارجنگ پر ہو، آپ نے موٹی رقم زبردستی قرض کے طور پر مانگی یا کوئی غیر معمولی دفتری سہولت طلب کی یا اسے قرض دیا تھا، وقت سے پہلے مانگنا شروع کر دیا، تو ایسے میں وہ تنگ آ کر آپ کی کال وصول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ بن بلائے کسی کی نجی دعوت میں پہنچ گئے، اب آپ گھر سے باہر کھڑے اسے کال کریں، وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے فون نہ اٹھا رہا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ حضرات یہ کہاں سے آن ٹپکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر واٹس ایپ آن نہ ہو تو انہیں واٹس ایپ کال موصول نہیں ہوتی، حالانکہ ہمیں کالنگ بیل سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ نیٹ ورک یا موبائل کی خرابی کے باعث بعض اوقات کال کرنے والے کو کال کنیکٹنگ معلوم ہوتی ہے جبکہ حقیقتاً کال نہیں جاتی۔ ایسی صورت میں کالنگ نمبر پر فون کر لینا بہتر ہے۔ آپ کا بات کرنے کا انداز اس قدر لمبا چوڑا ہوتا ہے کہ ایک نقطے کو کتاب بنا دیتے ہیں اور آخر میں برآمد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ ہر بات ڈائریکٹ ہی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ بہت مرتبہ صرف چند حرفی بات ہوتی ہے اور میسج کے ذریعے بھی کام مکمل ہو سکتا ہے۔ پھر بھی کال کرتے رہنا، بعض افراد بیمار ہو کر بستر پر پڑے ہوتے ہیں یا ان کے پاس سونے کے لیے بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، ایسے میں وہ گھر والوں کو تاکید کر دیتے ہیں کہ فلاں کے علاوہ کسی کا فون آئے تو مجھے نہ جگایا جائے، یا وہ فون ہی سائلنٹ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو اصل صورتحال کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ اس کے بارے میں بدگمانی کا پہاڑ کھڑا کر لیتے ہیں۔ بعضوں کو آڈیو یا تحریری پیغام پڑھنے میں سہولت ہوتی ہے، ایسوں کو جھٹ سے واٹس ایپ کال کرنے کی بجائے ریکارڈڈ پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ اب صوتی یا تحریری پیغامات کے حوالے سے بدگمانیاں، کبھی ہم کال کی بجائے واٹس ایپ یا ایمو پر صوتی یا تحریری پیغام یعنی وائس یا ٹیکسٹ میسج بھیجتے ہیں، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جواب نہیں ملتا۔ واٹس ایپ وغیرہ میں ایسی علامات سائنز ہوتے ہیں جن سے بھیجنے والے کو اپنے پیغام کا سٹیٹس پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا پیغام سنا یا پڑھا جا چکا ہے، جیسے ایرو کے نشانات کا نیلا ہونا۔ ایرو کے نشان نیلا ہونے پر ہمیں 100% یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارا پیغام سن یا پڑھ چکا ہے، لیکن جواب نہیں دے رہا۔ جواب میں تاخیر پر ہم پچھلے صفحات میں جو ہے نا وہ غلط فہمی اور بدگمانیوں میں پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ نیلے نشانات کے باوجود جواب میں تاخیر کیوں ہو سکتی ہے اس کی بھی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، واٹس ایپ کے استعمال میں لوگوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ موصول ہونے والے صوتی پیغام کو ہاتھوں ہاتھ سن لیتا جو مختصر ہوتے ہیں، جبکہ جو پیغامات طویل ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر سنے بغیر مارک ایز ان ریڈ کر دیتا ہے تاکہ اپنی صورت کے حساب سے بعد میں سن لے۔ لیکن جس نے پیغام بھیجا ہوتا ہے جب اس کے پاس ڈبل بلو ٹک ظاہر ہوتے ہیں تو وہ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ سننے کے باوجود جواب نہیں مل رہا، ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ پیغام ابھی پینڈنگ میں ہوتا ہے اور سنا بھی نہیں گیا ہوتا۔ نمبر دو، بعض اوقات اسے فی الفور جواب نہیں دیا جاتا کہ سننے والا اس پیغام شخصیت کو اہم سمجھتا ہے اور اس کے پیش نظر وہ فرصت کا انتظار کرتا ہے تاکہ اہتمام سے سن کر اچھے انداز سے جواب دے۔ بعض اوقات بھیجنے والے نے میسج دیا ہوتا ہے کسی اور پہلو پر، جبکہ آپ کے پاس میسج آیا، وہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو حالیہ گفتگو چل رہی تھی شاید یہ اسی پر میسج ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ حالیہ گفتگو والی بات کو میں کلوز کر چکا ہوں، یہ میں اب کل دیکھوں گا، تو اس وجہ سے بھی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ انہیں واٹس ایپ استعمال کرنے، پیغامات سننے، جواب دینے کے لیے باقاعدہ وقت معین کر رکھا ہوتا ہے، بلکہ شام 6 تا 7، اب اگر 7 بجے کے بعد میسج آ گیا اور بے خیالی میں ریڈ ہو گیا پھر ان ریڈ کر کے رکھ دیا تاکہ کل اپنے وقت پر رپلائی دوں، لیکن پیغام بھیجنے والا ڈبل بلو ٹک دیکھنے کے بعد بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات موبائل گھر بچوں یا کسی اور فرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کبھی ان سے چیٹ ریڈ ہو جاتی ہے، اور کئی لوگوں کا جو واٹس ایپ ورژن استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویب پر پیغام موصول ہوا اور ریڈ ہو گیا، لیکن انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے موبائل پر نہیں آتا، تو بھیجنے والا اس صورت میں بھی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعضوں نے عوامی نمبر مینیج کرنے کے لیے کسی فرد کو مقرر کیا ہوتا ہے جو پیغامات کو منتخب کر کے آگے پہنچاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کا پیغام بعض اوقات اپنے مطلوب تک نہیں پہنچتا۔
بعض نے سین یا ریڈ کا آپشن ہی بند کر دیا ہوتا ہے کہ میں اپنے پیغام کے بارے میں یہی گمان ہوتا ہے کہ سنایا دیکھا ہی نہیں، حالانکہ وہ دیکھ یا سن چکا ہوتا ہے لیکن کسی سبب سے جواب نہیں دے رہا۔ بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، ہمیں دل بڑا رکھنا چاہیے۔ وائس میسیج کرتے وقت نیچے عنوان لکھ دیجیے یا ارجنٹ لکھ دیجیے اور مناسب وقت کے بعد ریمائنڈر دے دینا، یا آڈیو والی جگہ لکھا ہوا پیغام بھی بھیج دیں تاکہ لکھا ہوا پیغام جلدی پڑھ لے۔ پیغامات وصول کرنے والوں کی خدمت میں گزارشات۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد سب سے پیارا اعمال مسلمانوں کا دل خوش کرنا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی بہت پیاری عادت ہے کہ جس کو جواب دینا ہوتا ہے اسے ہاتھوں ہاتھ دے دیتے ہیں تاکہ اس کے دل میں خوشی داخل ہو۔ یہ بات آپ دامت برکاتہ عالیہ کے پیش نظر ہوتی ہے کہ رپلائی جلد دیں یا دیر سے دینا ہی ہے تو جلد دے کر پیغام بھیجنے والے کے دل کو راحت پہنچائی جائے۔ اس عادت کو ہم بھی اپنا سکتے ہیں، اور جواب میں تاخیر ہو تو جب رپلائی دیں تو تاخیر کی یعنی ریزنیبل کاز بیان کر دینی چاہیے۔ اس سے دلوں میں دوری پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن خیال رہے کہ تاخیر کا عذر بیان کرنے میں جھوٹ میں نہ جا پڑے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے دو آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا۔ اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے آنے والے شخص سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اسلامی تعلیمات کا شعور نصیب کرے اور ان پر عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔